دنیا میں آئے، ہمارے دنیا میں آنے کی ابتدا اس اذان پر ہوئی جس کے بعد کوئی نماز نہیں. ہمارے دنیا میں آنے کی ابتدا اس اذان پر ہے جس کے بعد کوئی نماز نہیں. ہمارے دنیا سے جانے کی انتہا اس نماز پر ہے جس سے پہلے کوئی اذان نہیں. بس یہی بتانا تھا کہ اذان نماز کا اہتمام کر لینا، تیری زندگی آسان ہو جائے گی. اذان نماز کا اہتمام کر لینا، تیری قبر کی پہلی رات آسان ہو جائے گی، تیرے قبر کے مناظر آسان ہو جائیں گے، تیرا دخول جنت آسان ہو جائے گا. اللہ پاک نماز کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. نانا جان نے لکھا ہے، ایک اللہ والے گزرے ہیں، حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ. کیا نام بتایا؟ حضرت ثابت. کہو بھائی، حضرت ثابت. بہت مبارک ولی ہے، نام لے لیجئے. حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ. اس طرح کے اہل اللہ کے نام بھی یاد ہونے چاہیے. کرکٹ پلیئروں کے نام جانتا ہے، اللہ اکبر. فلموں میں ناچنے والی کے نام جانتا ہے، سگریٹوں کے نام جانتا ہے، ولیوں کے نام نہیں جانتا. ہندوستان میں کتنے خواجہ ہوئے ہیں نہیں جانتا. قرآن میں کتنی صورتیں ہیں نہیں جانتا. قرآن میں کتنی آیتیں ہیں نہیں جانتا. آیات شفا نہیں جانتا، آیات سلام نہیں جانتا، آیات سحر نہیں جانتا. سگریٹوں کے نام ہاں صاحب وہ جانتا ہوں. اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے. ہمیں اہل اللہ کے نام سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں اہل اللہ کے نام بھی جاننے کی توفیق عطا فرما دے. عشرائے مبشرہ کے نام یاد کیجئے. 10 وہ صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت سنائی ہے. جو تو تمام صحابہ جنتی ہیں، لیکن ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی نے 10 صحابہ وہ ہیں جن کو جنت کی بشارت دی ہے. ہمیں ان کو نام یاد ہو جائیں، قرآن کی صورتوں کے نام یاد ہو جائیں، ہمیں آیات سحر یاد ہو جائیں، ہمیں آیات سلام یاد ہو جائے، ہمیں نماز میں پڑھنے کے لیے عم کا ایک سپارہ یاد ہو جائے. تو میں عرض کر رہا تھا، نانا جان نے لکھا ہے، حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا. ابو سنان ان کے بڑے سچے دوست ہیں. کیا نام؟ ابو سنان. ابو سنان فرماتے ہیں، میں ثابت بنانی کے انتقال پر ان کے گھر گیا، نلوایا، ان کو دھلوایا، ان کو کفنایا، ان کو دفنایا. دفن کے بعد باہر آیا تو مجھے بغلی قبریں ہوتی تھیں، بغلی قبریں، مجھے کچھ خسر پھسر کی آواز آئی. میں نے نیچے اتر کر جھانک کر دیکھا تو ثابت بنانی تو نماز کی نیت باندھ رکھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کے گھر ابو سنان گئے. جا کر ان سے پوچھا، ان کے بچوں سے پوچھا، جاؤ مما سے پوچھ کر آؤ ابا کا کوئی خاص عمل ہے تو بتائیں، کوئی خاص وظیفہ ہے تو بتائیں. گھر والی نے بتایا، ایک زمانے سے روزانہ، ایک زمانہ ہو گیا ان کے نکاح میں آئے ہوئے، روزانہ ہمیشہ رات کے آخری حصے میں ایک دعا مانگتے تھے. اللہم ان کنت اعطیت احدا من خلقک الصلاة فی قبره فاعطنیها. اللہم ان کنت اعطیت احدا من خلقک الصلاة فی قبره فاعطنیها. مطلب کیا؟ اللہ قبر میں نماز کی توفیق مانگتا ہوں، اللہ قبر میں نماز کی توفیق چاہتا 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 ہوں. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ نے کیسی دعا قبول فرمائی. ہم بھی اپنی نمازوں کو درست کریں، رمضان کی تیاری میں لگیں، نمازوں کی 12 مہینے تیاری کا اہتمام کریں، موت کی تیاری کا ماحول بنائیں. اللہ کی قسم، جیسے موت برحق ہے ایسے موت کا عذاب قبر بھی برحق ہے. جیسے موت یقینی ہے ایسے عذاب قبر بھی یقینی ہے. جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا انہیں عذاب قبر ہو سکتا ہے. عذاب قبر برحق ہے، ہمیں دکھے نہ دکھے عذاب قبر برحق ہے. علماء نے لکھا ہے، ایک اللہ والے گزرے ہیں، حضرت داؤد طائی کوفی. حضرت داؤد طائی کوفی، حضرت داؤد طائی کوفی رحمت اللہ علیہ. آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا. آپ نے دیکھا ایک قبر سے آواز آ رہی ہے، الم ازکی الم اصلی الم اصم الم افعل کذا وکذا. الم ازکی الم اصلی الم اصم
अलम अफ़अल कदा व कदा, अलम उज़क्की, अलम उसल्ली, अलम असुम, अलम अफ़अल कदा व कदा। साहिब कब्र, जो जिसकी ये कब्र है उसको साहिब कब्र कहते हैं। ये कब्र वाला जिसकी ये कब्र है, जिससे आवाज़ आ रही है, ये फरिश्तों से कह रहा है अलम उज़क्की, अलम उसल्ली, अलम असुम, अलम अफ़अल कदा व कदा। मैं तो ज़कात अदा करता था, मैं तो नमाज़ें पढ़ता था, मैं तो रोज़े रखता था, मैं तो तिलावत कलामुल्लाह करता था, बहुत से दीनी आमाल करता था, क्यों मुझे अज़ाब कब्र देते हो। हज़रत मौलाना इब्राहिम पांडूर ने अपने मवाइज़ में दलाइल के साथ इस वाक़े को नकल किया है। अगर आप देखना चाहें व्हाट्सएप पर आपको हम किताब भेज सकते हैं। अलम उज़क्की, अलम उसल्ली, अलम असुम, अलम अफ़अल कदा व कदा। हज़रत ने लिखा है, साहिब कब्र फरिश्तों से कह रहा है, मैं तो ज़कात अदा करता था, मैं तो रोज़े रखता था, मैं तो नमाज पढ़ता था, मैं तो तिलावत कलामुल्लाह भी करता था, क्यों इतना दर्दनाक अज़ाब देते हो। फरिश्तों ने जवाब दिया, बला या अब्दल्लाह, बला या अब्दल्लाह, वलाकिन इज़ा खलौत बारज़तहु बिल मआसी वलम तुराक़िब। फरिश्तों का जवाब क्या है, बला या अब्दल्लाह, वलाकिन इज़ा खलौत बारज़तहु बिल मआसी वलम तुराक़िब। बला या अब्दल्लाह, वलाकिन इज़ा खलौत बारज़तहु बिल मआसी वलम तुराक़िब। ए अल्लाह के बंदे, तू बेशक रोज़े रखता था, तू ज़कात अदा करता था, तू नमाज पढ़ता था, तू कुरान पढ़ता था, लेकिन पर्दे के पीछे तू बहुत गुनाह करता था। तेरे पर्दे के पीछे की ज़िंदगी नापाक थी, तेरे पर्दे के पीछे की ज़िंदगी बड़ी ख़राब थी। सबको अपना करके देखा, अब रब को अपना करके देख। सब तमाशे कर चुका, अब ये तमाशा करके देख। सबको अपना करके देखा, अब रब को अपना करके देख। सब तमाशे कर चुका, अब ये तमाशा करके देख। तरके दीन करके देखा, तरके दुनिया करके देख, तरके सुन्नत करके देखा, तरके फैशन करके देख, तरके निकाह करके देखा, तरके ज़ीना करके देख, तरके हलाल करके देखा, तरके हराम करके देख। ज़िक्र दुनिया करके देखा, ज़िक्र दीन करके देख, फ़िक्र दुनिया करके देखा, फ़िक्र दीन करके देख। सबको अपना करके देखा, अब रब को अपना करके देख। रब राज़ी तो सब राज़ी, रब नाराज़ तो सब नाराज़। रब राज़ी तो सब राज़ी, रब नाराज़ तो सब नाराज़। बिगड़े हुए लोगों से ज़्यादा न मिलाकर, बोसीदा कब्रों के कदबे भी पढ़ाकर। बिगड़े हुए लोगों से ज़्यादा न जुड़ाकर, बोसीदा कब्रों के कदबे भी पढ़ाकर। तन्हाई के आलम में कभी रो भी लिया कर, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, हर वक्त का हंसना मुझे बर्बाद ना कर दे। चिरागों से मत पूछो बाकी तेल कितना है, चिरागों से मत पूछो बाकी तेल कितना है। सांसों से मत पूछो बाकी खेल कितना है, बेटी से मत पूछो शौहर से मेल कितना है। पूछो 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 कफन में सोने वालों से, जो अल्लाह के बनकर दफन हो गए, उनकी कब्र में चैन कितना है। चिरागों से मत पूछो बाकी तेल कितना है, सांसों से मत पूछो बाकी खेल कितना है। बेटी से मत पूछो शौहर से मेल कितना है। पूछो 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 शेख ज़करिया से, जो अल्लाह के बनकर दफन हो गए, उनकी कब्र में चैन कितना है। पूछो 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 शेख रशीद अहमद गंगोही से, जो अल्लाह के बनकर दफन हो गए,
ان کی قبر میں چین کتنا ہے۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے، اللہ بستی کو قبول فرمائے، اللہ آنے والوں کو قبول فرمائے، اللہ لانے والوں کو قبول فرمائے، اللہ بلانے والوں کو قبول فرمائے، اللہ اس مجلس میں آج کچھ عزائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے یہ مجلس ہماری زندگی کی آخری مجلس ہو سکتا ہے کل کی رات قبر کی پہلی رات ہو، آنے والی رات زندگی کی آخری رات ہو۔ اسی لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا رات میں توبہ کر کے لیٹا کرو، رات میں باوضو سویا کرو، اللہ کا ذکر کر کے سویا کرو۔ ہو سکتا ہے بیڈ روم میں آنکھ بند ہو اور قبر میں جا کر آنکھ کھلے۔ بہت سے لوگوں نے بستروں پہ آنکھ بند کی، کھلنا نصیب نہ ہو سکا، قبروں میں آنکھ کھلی، کفن کی چادروں میں آنکھ کھلی۔ اسی لیے فرمایا باوضو سویا کرو، رات میں استغفار کر کے لیٹا کرو، دعائیں پڑھ کے لیٹا کرو۔ ممکن ہے آنکھ بند تو اس گھر میں ہوئی اور کسی دوسرے گھر میں جا کر کھلے۔ ہماری بہن بیوہ ہو گئی، ہماری چھوٹی بہن بیوہ ہوئی، اچانک ہمارے بہنوئی صاحب کا انتقال ہوا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کفن کی چادروں میں جا کر آنکھ کھلے گی۔ رات میں سوئے، فجر کی اذانوں پر اٹھے، اپنے ابا جان کو انہوں نے اٹھایا۔ بیٹے کی عمر 40 سال، ابا کی عمر 90 سال، اللہ اکبر۔ ابا جان کو اٹھایا، فجر کی وضو کرائی، جنوری کا مہینہ ہے، 11 تاریخ ہے، سردی اپنے شباب پر ہے۔ سردی کا عالم یہ ہے کہ شیر کے بھی کان کپ کپا رہے ہیں، ہاتھی اور بھیڑیوں کے کان بھی کپ کپا رہے ہیں۔ اتنی ٹھنڈ تھی اللہ کی قسم۔ بہن سے بہنوئی صاحب کہنے لگے ہمارے کہ سینے میں کچھ تکلیف ہے، درد ہے۔ کہنے لگی آج ٹھنڈ بھی تو بہت ہے اور آپ نے اٹھتے ہی فوراً وضو کر لیا، ابھی تو 5 بجے ہیں، ابھی آپ لیٹ جائیے، فجر کا آخری وقت تقریباً 7 بجے ہے، ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں، میں آپ کو اٹھا دیتی ہوں۔ بہن صاحبہ نے تھوڑی زیتون کے تال کی مالش کی اور ان کو لٹا دیا، اوپر سے 1-2 لحاف ڈال دیے۔ فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے بہن صاحبہ اٹھانے کے لیے گئیں تو بہنوئی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اے کریم آقا تو ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے لیے موت کی تیاری کو آسان فرما دے۔ بیٹی کی شادی کی تیاری کا جتنا اہتمام ہے، اگر اتنا اہتمام موت کی تیاری کا ہو جائے تو ہم سب کی قبر کی پہلی رات آسان ہو جائے، ہمارے قبریں جنت کا باغیچہ بنا دی جائے۔ بیٹی کی شادی کی تیاری کا بڑا اہتمام ہے، حج کو جانے کی تیاری کا بڑا اہتمام ہے، دکان و مکان کی بنانے کی تیاری کا بڑا اہتمام ہے، لیکن نماز کی تیاری نہیں، رمضان کی تیاری نہیں، موت کی تیاری نہیں۔ اللہ پاک ہمیں نماز کی تیاری کی بھی توفیق عطا فرمائے، تلاوت کلام اللہ کا بھی شوق عطا فرمائے، نماز اور رمضان کی تیاری کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ موت کی تیاری کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جن فکروں پر جئیں گے انہی فکروں پہ موت آئے گی، یہ اللہ کا مزاج ہے، یہ اللہ کی عادت شریفہ ہے۔ جن فکروں پر انسان زندگی بسر کرتا ہے انہی فکروں پہ اللہ موت عطا فرماتا ہے۔ میرے نبی نے تمام حیات طیبہ امت کی فکروں میں پوری فرمائی، دنیا سے پردہ فرماتے وقت یہی امت یاد آئی کہ نہیں آئی؟ سلام پیش کیا کہ نہیں؟ جبرائیل امین سے فرمایا میرے بعد میں آنے والی امت تک میرا سلام پیش کر دے گا، کہو علیکہ وعلیہ السلام، علیکہ وعلیہ السلام، علیکہ وعلیہ السلام۔ میرے نبی نے ہماری آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے۔ ساری زندگی جن فکروں میں گزاری جائے گی انہی فکروں پہ اللہ موت عطا فرمائیں گے۔ دنیا سے پردہ فرماتے وقت فاطمہ یاد نہ آئی، عائشہ یاد نہ آئی، حسن یاد نہ آئے، حسین یاد نہ آئے، زوجہ یہ فرمایا دائی حلیمہ یاد نہ آئی، اگر یاد آئی ہے تو یہ امت یاد آئی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی محبت میرے اور آپ سے میرے نبی کو تھی۔ اللہ کی قسم بہن بھائی سے اتنی محبت نہیں کرتی جیسی محبت نبی کو اس امت سے تھی۔ بہن کو بھائی سے وہ محبت نہیں، گھر والی کو شوہر سے وہ تعلق نہیں، ماں کو بچوں سے وہ محبت نہیں، استاد کو شاگرد سے وہ تعلق نہیں جو محبت نبی اس امت سے فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک شخص کو پیش کیا گیا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آپ کی عدالت میں ایک شخص کو پیش کیا گیا۔ نبی نے پوچھا کیا بات ہے؟ صحابہ نے عرض کیا انہوں نے چوری کی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا چوری کی ہے؟ حضرت مولانا
عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں لکھا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں خواہ آپ نے چوری کی ہے؟ کہ ہاں یا رسول اللہ چوری ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاتھ کاٹ دیجیے۔ جب ہاتھ پنجہ بن جائے تو شریعت میں اس کو کاٹ ڈالو۔ اب یہ ہاتھ نہیں رہا، یہ پنجہ بن چکا، لوٹ کھسوٹ کرنے لگا، اب اسے ختم کر دیجیے۔ اب یہ معاشرے میں انسان نہیں، درندہ بن کے چلے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اسلام میں، ہاتھ جب درندہ بن جائے تب کاٹنے کا حکم ہے، ورنہ ہمارے تو ہاتھ ہیں، کہیں بھی حکم نہیں دیا کاٹنے کا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا۔ اس کا ہاتھ کاٹ دیجئے، پنجہ کاٹ دیجئے، کاٹ دیا گیا۔ اللہ کے نبی کو دیکھا حضرت ابو ہریرہ نے مسجد نبوی میں، آپ رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل میدان محشر میں یہ میرا امتی بغیر ہاتھوں کے پہنچے گا، تمام نبیوں کے سامنے اس کی رسوائی ہوگی۔ اللہ اکبر، کیسی محبت، کیسی شفقت۔ اللہ کرے موت سے پہلے پہلے ہمیں نبی علیہ السلام کا مقام معلوم ہو جائے تاکہ آپ کے طریقوں پر عمل آسان ہو جائے۔ ہر ملک کے 80% جوان نبی کے طریقوں کو جوتے کی نوک پر لے آئے۔ ہر ملک کے 80% جوان نبی کے طریقوں کو جوتے کی نوک پر لے آئے۔ اے کریم آقا معاف فرما دے۔ سر کے بالوں کو دیکھے، اللہ اکبر، ادھر سے دیکھے ادھر سے دیکھے، کیسی شریعت کی دھجیاں اڑا رکھی ہیں۔ ہم سے بہتر ہمارا بچہ ہے جو گیند بلے سے کھیلتا ہے، ہم نے تو شریعت محمدی کا کھلونا بنایا ہے۔ اے کریم آقا تو ہمیں معاف فرما دے۔ دیکھو کان میں بالی پہنو، موت آ جائے تو یہ بالی اتار لی تو جائے گی، قبر میں تو نہیں ساتھ جائے گی۔ پھٹی ہوئی پینٹ پہنی ایک جوان نے، اسی حالت میں موت آ گئی، یہ پینٹ پھٹی ہوئی قبر میں نہیں جائے گی، یہ اتار لی جائے گی۔ غیر شرعی لباس ہے، اتار لیا جائے گا۔ ہاتھ میں کڑا ہے، نکال لیا جائے گا۔ کان میں بالی ہے، نکال لی جائے گی۔ لیکن جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنا منع ہے، اسی حالت میں انسان کو دفن کرنا ہے۔ کیسی افسوس کی بات ہوگی یہودی کے اسٹائل پر ہم قبر میں جائے، یہودی اسٹائل پر کفن کی چادروں میں جائیں۔ جسم کے کسی بھی حصے کے بال اور ناخن مرنے کے بعد کاٹنا منع ہے، اسی لیے ہر جمعرات میں ناخن کاٹنے کا اہتمام کرو۔ ہمارے مدرسے میں باقاعدہ الحمدللہ اہتمام ہے۔ دیکھیے ہر جمعرات میں ناظم صاحب کی طرف سے رجسٹر آتا ہے، ناخن چیک کیجئے، تمام اساتذہ کے، تمام ملازمین کے اور تمام بچوں کے مستقل رجسٹر لے کر ایک صاحب آتے، وہ تمام کی نگرانی کر کے جاتے ہیں۔ ہر جمعرات میں ناخن کو چیک کیا جاتا ہے، بالوں کو چیک کیا جاتا ہے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی ایسی حالت میں جئیں گے کہ اگر آج کی رات زندگی کی آخری رات ہو جائے تو قبر میں ایک اس ایمان والا بن کر جانا نصیب ہو سکے۔ اللہ تعالی رحم فرمائے، کرم فرمائے۔